بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ٹی وی کے دوستوں، السلام علیکم۔ ناظرین، دنیا میں بہت کم لوگ ایسے موجود ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار بھی ایسی ہی شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنے کام اور ایمانداری سے اپنا نام منواتے ہیں۔ آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے کچھ ایسے ہی واقعات اور قصوں کو دہرائیں گے جن سے ان کی ایمانداری، ان کی قابلیت، دانش مندی اور حاضر دماغی کا ثبوت ملتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب لنڈن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہاں ایک انگریز پروفیسر جس کا نام پیٹر تھا، قائد اعظم محمد علی جناح سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک روز انگریز پروفیسر ڈائننگ ہال میں بیٹھا لنچ کر رہا تھا کہ اچانک قائد اعظم محمد علی جناح صاحب بھی اپنی لنچ ٹرے لے کے اسی ٹیبل پہ بیٹھ گئے جس پہ پیٹر پہلے سے موجود لنچ کر رہا تھا۔ پروفیسر پیٹر کو یہ بات بالکل اچھی نہ لگی اور اس نے قائد اعظم سے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ ایک سور اور پرندہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے؟ قائد اعظم نے بہت ہی پر اطمینان لہجے میں اسے جواب دیا، ڈونٹ وری، آئی شوڈ فلائی ٹو اندر ٹیبل، یعنی میں یہاں سے اڑ کے دوسری ٹیبل پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ قائد اعظم کی اس حاضر دماغی اور جواب پہ پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس بات کا انتقام لینے کا سوچ لیا۔ اگلے روز پروفیسر نے قائد اعظم سے سوال کیا کہ بتاؤ، اگر تمہیں راستے میں دو بیگ ملیں، ایک میں دولت اور دوسرے میں دانائی ہو، تو تم کون سا بیگ اٹھاؤ گے؟ قائد اعظم نے بغیر وقت ضائع کیے جواب دیا کہ میں دولت والا بیگ اٹھاؤں گا۔ پروفیسر نے قائد اعظم کا جواب سن کے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی اٹھاتا۔ اس پہ قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے پروفیسر کو جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے وکالت میں بھی کچھ اصول تھے جن سے وہ کبھی بھی تجاوز نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک روز ایک تاجر اپنا مقدمہ لے کے قائد اعظم کے پاس آیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے مقدمے کی وکالت آپ سر انجام دیں۔ تاجر نے قائد اعظم سے ان کی فیس پوچھی تو جواب ملا، میں مقدمے کے حساب سے نہیں بلکہ دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ تاجر کے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ میں 500 روپے فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ تاجر نے یہ سن کے کہا کہ میرے پاس کل 5000 روپے ہیں، آپ انہی میں میرا مقدمہ لڑ لیجئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے لیکن میں آپ کا مقدمہ نہیں لے سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ لمبا ہو جائے اور اس کی رقم اس کے لیے ناکافی ہو۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ کوئی نیا وکیل کر لیجئے، کیونکہ میرے اصول ہیں کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ تاجر کے پاس اب کوئی اور راستہ نہ تھا سوائے قائد اعظم کی بات مان لینے کے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا مقدمہ کوئی اور لڑے سوائے محمد علی جناح کے۔ قائد اعظم نے اپنی شرائط پہ اس کا مقدمہ لڑنا شروع کر دیا اور اپنی عقل و فراست سے مقدمہ صرف 3 ہی پیشیوں میں جیت لیا اور فیس کی مد میں صرف 1500 روپے وصول کیے۔ تاجر نے کیس جیتنے کی خوشی میں قائد اعظم کو پورے 5000 روپے دینا چاہے تو قائد اعظم نے جواب دیا، میں نے اپنے حق کے پیسے لے لیے ہیں اور اس سے زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ دوستوں، قائد اعظم کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک روز قائد اعظم پارلیمنٹ کے اجلاس میں شامل ہونے کے لیے ممبئی سے دلی جانے والی ٹرین کی فرسٹ کلاس کیبن میں سوار تھے، جو کہ مکمل طور پہ خالی تھی۔ جب ٹرین چلنا شروع ہوئی تو اچانک ایک خاتون بھی اسی فرسٹ کلاس کیبن میں سوار ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور وہ خود کو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی سمجھتی تھی۔ قائد اعظم اخبار پڑھنے میں مصروف تھے کہ اس لڑکی نے قائد اعظم سے کہا کہ مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں ٹرین کی چین کھینچ دوں گی اور شور کروں گی۔ قائد اعظم خاموش رہے، یہ سوچتے ہوئے کہ صورتحال کافی شرمناک ہے اور سفر بھی کافی طویل۔ اس لڑکی نے اپنی بات 2 سے 3 مرتبہ دہرائی لیکن قائد اعظم خاموش رہے۔ آخر میں وہ لڑکی حیران کن انداز میں اٹھ کر قائد اعظم کی طرف بڑھی اور ان کا بازو ہلا کر دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ اس لڑکی کا یہ کام کرنا ہی تھا کہ قائد اعظم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھے اور اشاروں میں اسے سمجھایا کہ میں سن نہیں سکتا۔ اس لڑکی کی طرف ایک کاغذ اور قلم بڑھا دیا تاکہ وہ اپنی بات تحریری طور پہ مجھے سمجھا سکے۔ اس لڑکی نے غصے میں وہ کاغذ اور قلم پکڑا اور اس پہ لکھ دیا کہ مجھے 1000 روپے دے دو ورنہ میں تم پہ عزت لوٹنے کا الزام لگا دوں گی۔ قائد اعظم نے پڑھ کے وہ کاغذ اپنی جیب میں رکھ لیا اور فوراً ہی ٹرین کی چین کھینچ دی۔ چند ہی لمحوں میں ٹرین رک گئی۔ ٹرین کے رکتے ہی ٹرین کا گارڈ قائد اعظم کے پاس آیا اور قائد اعظم نے اس گارڈ کو لڑکی کا تحریر کیا وہ کاغذ تھما دیا، جس کے نتیجے اس لڑکی کو فوری گرفتار کر لیا گیا اور قائد اعظم اپنے سفر کی طرف چل پڑے۔ دوستوں، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے ہندوستان کو تقسیم کر دیا اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آج پاکستان اور بھارت کے درمیان جھگڑے اور فساد نہ ہوتے۔
उन तमाम लोगों के लिए ही जो ऐसी सोच रखते हैं या ऐसी सोच रखने वालों से मुत्तफिक हैं, एक वाकया पेश है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक रोज़ तलबा से खिताब कर रहे थे तो अचानक एक हिंदू तालिब इल्म खड़ा हुआ और उसने कायद-ए-आज़म से कहा कि आप हिंदुस्तान का बंटवारा करना चाहते हैं, हमें तकसीम करना चाहते हैं। कायद-ए-आज़म कुछ देर के लिए खामोश हो गए और सोचने लगे। इस बीच तालिब इल्मों ने आप पे जुमले कसना शुरू कर दिए, ये सोच कर के शायद कायद-ए-आज़म के पास इस बात का जवाब नहीं था। कायद-ए-आज़म ने एक गिलास पानी मंगवाया और थोड़ा सा पीकर वो गिलास सामने टेबल पे रख दिया। चंद लम्हे गुजरे ही होंगे कि कायद-ए-आज़म ने एक हिंदू लड़के को बुलाया और उसे उस गिलास में मौजूद बचा हुआ पानी पीने को कहा। उस हिंदू लड़के ने पानी पीने से इनकार कर दिया। फिर कायद-ए-आज़म ने एक मुसलमान लड़के को बुलाया और उससे वही बचा हुआ पानी पीने को कहा, तो उस लड़के ने फौरन से कायद-ए-आज़म का झूठा पानी पी लिया। कायद-ए-आज़म ने तमाम तुलबा की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि हिंदू और मुसलमान में यही फ़र्क है। हर तरफ अब खामोशी थी क्योंकि ये फ़र्क सबके सामने वाज़े हो चुका था कि मुसलमान और हिंदू कभी एक साथ नहीं रह सकते। दोस्तों, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ईमानदारी के वाक़यात में एक वाक़या ये भी मौजूद है कि एक मरतबा सरकारी इस्तेमाल के लिए 37 रुपए का फर्नीचर मंगवाया गया। कायद-ए-आज़म ने जब लिस्ट चेक की तो उसमें 7 रुपए की कुर्सियाँ इजाफी थीं। उन्होंने दरियाफ्त किया कि ये किसके लिए हैं, तो जवाब मिला कि ये आपकी बहन फातिमा जिन्नाह के लिए हैं। कायद-ए-आज़म ने लिस्ट में से वो 7 रुपए की कुर्सियाँ काटी और कहा कि इन कुर्सियों के पैसे फातिमा से लो, इसकी अदायगी कौमी ख़जाने से नहीं की जाएगी। दोस्तों, तारीख़ी हवाले से इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शख्सियत, किरदार और काबिलियत का कमाल था कि उन्होंने तन्हो-तन्हा अपनी सियासी बसीरत से कांग्रेस के दर्जनों रहनुमा, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त गांधी, नेहरू, अब्दुल कलाम और पटेल वगैरह मौजूद थे, उनका मुकाबला करके अपना मकसद हासिल किया। विजय लक्ष्मी पंडित का यह बयान बिल्कुल दुरुस्त था कि मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 अब्दुल कलाम आज़ाद होते और कांग्रेस के पास सिर्फ एक मोहम्मद अली जिन्नाह होता तो भी हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्नाह वो लीडर थे जिनके बारे में अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर हमें मालूम होता कि जिन्नाह को इतनी बड़ी बीमारी है तो हम कभी पाकिस्तान बनने ना देते, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी बीमारी को दुनिया से पोशीदा रखा हुआ था। उन्हें मालूम था कि अगर मेरी बीमारी का हिंदुओं और अंग्रेज़ों को पता चल गया तो वो पाकिस्तान की आज़ादी को मौखर कर देंगे। कायद-ए-आज़म ने अपनी वफ़ात से कबल अपने डॉक्टर से कहा कि पाकिस्तान कभी वजूद में ना आता अगर इसमें रज़ाए इलाही और रज़ाए नबवी शामिल ना होती। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।